کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھو ایمان ہے؟ ہاں. مومن ہو؟ ہاں. کیوں نہیں ہوں؟ تم اکیلے ہو کیا؟ لیکن نہیں. کون سا ایمان؟ حضرت عمر کے اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بار آئے اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہے اللہ کے رسول پوری دنیا میں اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ سے کرتا ہوں الا نفسی، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. کیا کہا تھا؟ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، یعنی جان کی محبت زیادہ ہے. اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دیا؟ لست مومن، اے عمر تم مومن نہیں ہو. کس کو؟ عمر کو. کون عمر؟ جب تلوار بھی آنکھ سے نکالتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے تھے عمر رب کعبہ کی قسم تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، کوئی مجھے تیری نظر کر کے دیکھے تم تلوار نکالے، کوئی میرے اوپر ہاتھ تیری کرے، کچھ بولتا بھی نہیں، گالی بھی نہیں دیتا ہو، تم تلوار نکال لیتے ہو. تو اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے جب تیری نظر کر کے بھی دیکھے آپ کو میں اس کی گردن کاٹتا. کہا عمر تم تلوار نکالنے میں اتنی جلدی کرتے ہو، جلدی مت کیا کرو. رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار آ جاتی ہے، میان سے باہر آ جاتی ہے، میں آسمان پر نظریں ڈالتا ہوں تو آسمان بھی پسینہ چھوڑ دیتا ہے. تمہاری تلوار دیکھ کر آسمان کو بھی پسینہ آ جاتا ہے. اے عمر تم تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو. یہ عمر اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر تم مومن نہیں ہو. یہاں ہے نا وہ 12 تاریخ کو جلوس نکالیں گے یا رسول اللہ، پوری دنیا میں لگتا ہے ان سے بڑا محبت رسول کا ٹھیکیدار کوئی ہے ہی نہیں. سب سے بڑے عاشق رسول یہی ہے بیچارے، ان سے زیادہ کسی کو محبت ہے ہی نہیں. اور 12 تاریخ کے بعد بالکل ایسے بھول جاتے ہیں جیسے رسول تھے ہی نہیں. کروٹ نہیں بدلیں گے. اب تو ڈھول تاشے بھی نکلنے لگے. ڈیٹ بھی بچتا ہے اور باقاعدہ ابھی آپ نے پیپر میں پڑھا ہے بھوپال کے اندر 44 کلو کا کیک کاٹا گیا. کیک 12 ربیع الاول کو کیک کاٹا گیا. ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ ایسے کہہ کے کیک کاٹ کے کھلایا گیا. دیکھیے یہ کہاں تک جائے گی یہ امت. اللہ کے رسول کے نام کا کیک کاٹا جا رہا ہے. پیدا ہوئے، ارے جب تم انسان مانتے ہی نہیں تو پیدائش کیسی؟ جب کہتے ہو نور تو نور بھی کبھی پیدا ہوتا ہے. جبرائیل نور ہے، کبھی جبرائیل کا جنم دن منایا؟ کبھی فرشتوں کا برتھ ڈے منایا؟ ذرا دیکھیے وہ عمر جن کو کیا اللہ کے رسول ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے اگر کسی سے تو آپ سے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. آپ نے کہا عمر تو مومن نہیں ہو. کون عمر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورندار کی روایت، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں ڈھول اور اسلامی گیت گا رہی ہیں. اللہ کے نبی آتے ہیں، لڑکیاں 5-5 6-6 سال کی ڈھول بجاتی رہی، دف بجاتی رہی. ابو بکر صدیق آتے ہیں، لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجاتی رہی. ابو بکر بھی وہیں بیٹھ گئے. ایک اور صحابی آئے، لڑکیاں دف بجاتی رہی اور وہ صحابی بھی وہاں کر بیٹھ گئے. عثمان غنی آئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی دف بجاتی رہی اور وہ صحابی بھی عثمان بھی وہیں بیٹھ گئے. حضرت علی آئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجاتی رہی، دف بجاتی رہی اور حضرت علی بھی وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا. جیسے ہی محمد رسول اللہ کی نظر عمر فاروق پر پڑی، نبی آئے
بچیوں نے دف بجانا بند نہیں کیا. عثمان آئے بچیاں ڈھول بجاتی رہی, علی آئے بچیاں ڈھول بجاتی رہی, عمر فاروق آئے جیسے السلام علیکم کے گھر اندر آتے وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھولک پھینکتی ہیں, جب پھینکتی ہیں اور سیدھے بھاگتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پیچھے چھپ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے عمر فاروق کو دیکھا, ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا, فرمایا عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے, شیطان بھی وہاں رکنے کا نام نہیں لیتا. میرے بھائیوں یہ عمر ہے, ذرا تصور کریے جن کا خوف 5-5 6 سال کی بچیوں کے دلوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لست مومنن, اے عمر تم ابھی مومن نہیں ہو. فرمایا اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنے دل و جان سے بھی زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے. فرمایا الان یا عمر, اے عمر اب تم مکمل مومن ہوئے ہو. اس دائرے میں دیکھیے ہم مومن ہیں یا نہیں. الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے. یہاں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. ہم ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں, یہاں امام صاحب کھڑے ہیں اللہ اکبر, ہماری ابھی ٹی وی پر نظریں گڑی ہوئی ہیں انڈیا پاکستان کا ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں مومن نہیں ہے. کون لوگ مومن ہے اور کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا, جو مکمل مومن ہے وہ. اپنے بچوں کو ہم نے دے رکھا ہے موبائل. اب تو بچے بھی, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کے بھی یہ والے موبائل لے رہے ہیں. ابو اینڈرائڈ چاہیے. ہم آج تک نہیں سمجھ پائے اینڈرائڈ ہوتا کیا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے ٹچ والا, وہ جیو نکلی ہے نا, جیو, اب اس کے بعد نکلے گی مرو. یہ سب کمپنیاں ایسی ہی نکالتی ہیں میرے بھائیوں. یہ سب چلتا 4G 2G 3G یہ سب. یہ اب بچے ہمارے نیٹ فری مل رہا ہے, 3 مہینے فری, سال بھر فری, کمرہ الگ ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں. نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے, کون سی خرافات میں پڑی ہوئی ہے. وہ اسلامی قدم اٹھاتے ہوئے کبھی امام کائنات نے فرمایا تھا لوگوں جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو, اس کو مسجد میں لے جاؤ, انگلی پکڑ پکڑ کے لے جاؤ, نماز کی عادت پڑھواؤ. لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کر پیٹ کر مسجد میں لے جاؤ. نوجوان نسل نماز پڑھے گی, 10 سال کے بچے ہمارے نماز پڑھیں گے. ہم نے کیا کیا چیزیں ان کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں. حضرت مریم کو یاد کرو, زکریا ان کی سرپرست کر رہے ہیں تیری عبادت میں, اور مسجد کے ایک محراب میں حضرت مریم بیٹھی ہوئی ہیں. اور غور کیجئے حضرت زکریا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بے موسم پھلائے ہوئے ہیں. قرآن پڑھیے سورہ مریم. سیب کا موسم نہیں ہے لیکن سیب آیا ہوا ہے, آم کا موسم نہیں ہے آم آیا ہوا ہے, انار کا موسم نہیں ہے یہ انار آیا ہوا ہے. حضرت زکریا کی آنکھیں لال ہو گئیں. آئے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حضرت مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا ہے, یہ وہی مریم ہے جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا ہے. حضرت عیسیٰ کی ماں ہے یہی مریم. ذرا تصور کیجئے حضرت زکریا ان کی کفالت کر رہے ہیں, ان کی پرورش کر رہے ہیں, لیکن بے موسم پھل ہے. سیب کا موسم نہیں سیب آیا ہے, آم کا موسم نہیں آم آیا ہے. مسجد میں محراب میں پوچھا اے مریم انا لک ھذا, یہ ساری چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئیں؟ کلاس لے رہے ہیں, اپنی تیرے کی بات پڑھنے والی مریم سے سوال کر رہے ہیں. یہ سیب
گویا کہ کسی لڑکے نے تو نہیں دی ہے، کوئی ایسا تو نہیں جو تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہو، تمہیں کوئی آفر دے رہا ہو یا تم سے عشق و محبت کر رہا ہو۔ یہ الفاظ اگرچہ قرآن میں نہیں، لیکن زکریا کا دل یہی تھا، اللہ لگے ہاضا، آئے مریم بتائیے ساری چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اللہ کی نیک بندی تھی، جواب بھی اللہ والا تھا، سیدھے سیدھے کہتی ہے، آئے زکریا، آئے میرے سرپرست، میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کرو، میرے اوپر شک نہ کرو، میں آپ کی کفالت میں ہوں، میں آپ کا منہ کالا نہیں ہونے دوں گی، کبھی شرم سے آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ اب آپ ان پھلوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یہ کہاں سے آئے، تو میرا ایک ہی جواب ہے، قالت من عند اللہ، یہ سارے پھل مجھے اللہ نے بھیجے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ بے موسم پھل تک کیسے بھیجے، وہ اس کی قدرت ہے، جنت سے اتارے ہوئے پھل ہے۔ قالت من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ اپنی زیر سرپرستی میں پڑھنے والی لڑکیوں کی کلاس لیا کرتے تھے۔ آج آپ باپ ہیں، اپنی بیٹیوں کے پوچھو، بیٹی یہ کتاب لے کے تم گھر سے نہیں گئی، یہ کتاب کہاں سے آئی؟ اگر پتا چلا اسکول میں کام نہیں کیا تھا، کسی لڑکے سے لے کے آئی، تو اس لڑکے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کسی لڑکے سے کتاب کیوں مانگی، کسی اور سے کیوں نہیں مانگی؟ یہ رومال تو لے کر نہیں گئی تھی، اب رومال لے کے آئی، یہ رومال کہاں سے آیا؟ یہ کاغذ لے کر نہیں گئی تھی، یہ کاغذ کہاں سے آیا؟ اس کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ موبائل کیوں رکھتی ہے؟ جب اس کے موبائل میں بیلنس نہیں رہتا تو موبائل لے کر اسکول کیوں جاتی ہے؟ یہ ساری چیزوں کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، آپ کے اوپر یہ ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں کہہ دیا الا الذین آمنوا، ایمان ہونا چاہیے، اور مکمل ایمان، مکمل ایمان جانتے ہو کس چیز کا نام ہے؟ پورا قرآن پڑھ لیا ہم نے۔ ہمارے گھر کی عورتوں سے پوچھو رمضان میں کتنے قرآن پڑھے؟ 4 6۔ ان گنتیوں سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو وہ ایمان چاہیے، وہ صحابی ہے، ایک پیر سے لنگڑا ہے، ہاتھوں میں بیساکھی لے کر چلتا ہے، ایک پیر پورا کٹا ہوا ہے، دنیا ان کو عمر ابن الجموح کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پیر لگڑا ہے، ایک پیر کٹا ہوا ہے، بیساکھی لکڑی کی ہاتھ میں لے کے چلتا ہے، چلتے چلتے اس کے کانوں میں قرآن کی آیت آ گئی۔ کسی صحابی نے قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے یہ آیت پڑھ دی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، خفافا وثقالا، آسانی ہو یا پریشانی، دشواری ہو یا سہولت، ہر حال میں تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ عمر ابن الجموح کہتے ہیں میرے بیٹو گھوڑا لاؤ، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ بچے کہتے ہیں ابو آپ لنگڑے ہیں، پیر کٹا ہوا ہے، ہم بچے آپ کے بیٹے میدان جنگ میں جائیں گے، آپ نہ جائیے، آپ کیسے جا سکتے، آپ ایک پیر کٹا ہوا ہے، آپ معذور ہیں۔ باپ نے کہا نہیں میرے بیٹو تمہاری بات نہیں مانوں گا، قرآن کہہ رہا ہر حال میں نکلو، ہر حال میں جاؤ، پریشانی ہو یا آسانی ہر حال میں نکلو، میں تو ہر حال میں جاؤں گا۔ مقدمہ اللہ کے نبی کی عدالت میں جاتا ہے، بچے کہتے ہیں یہ میرا باپ ہے مان نہیں رہا ہے، اے اللہ کے نبی میدان جنگ میں کیسے جہاد کرے گا؟ باپ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی انفروا خفافا وثقالا، قرآن میں آیا ہر حال میں نکلو، پھر میرے بچے کیوں روک رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر تم میدان جہاد میں نہیں جا سکتے، پیر کٹا ہے، معذور ہو، عذر ہے، تمہارے ساتھ پریشانی ہے، تم نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی اگر میں میدان جہاد میں چلا جاؤں اور لڑتے لڑتے کسی کافر کے ہاتھ سے قتل کر دیا جاؤں اور شہید ہو جاؤں، اور اس شہادت کے بدلے میں اگر اللہ مجھے جنت دے دے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟
اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجیے. ان کا شوق شہادت دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے اللہ کے نبی, اور فرمایا اے عمر ابن جموح کے بیٹو, اگر تمہارا باپ میدان جنگ میں جانا ہی چاہتا ہے تو تم اجازت کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جانے دو. بچوں نے بھی اجازت دے دی, اور عمر ابن جموح میدان جہاد میں اتنا لڑا, کئی کافروں کو جہنم پہنچایا, اور پھر تلوار ان کی گردن پر بھی چل گئی. عمر ابن الجموح کی جنگ میں شہید ہو گئے. میرے بھائیوں, 4 قرآن نہیں پڑھے تھے, 4 قرآن نہیں سنے تھے, رمضان کے مہینے میں پورا قرآن تراویح میں نہیں سنا تھا. ایک آیت سامنے آئی, انفروا خفافا وثقالا, اور میدان جہاد میں نکل گئے. یہ ہے ایمان, اور یہ ایمان کے اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوئے. آج ایمان کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہے. سنیچر غائب, اتوار غائب, سوموار غائب, منگل کو شکل نہیں دکھی مسجد میں, بدھ کو بھی شکل نہیں دکھی, جمعرات کو بھی مسجد میں غائب رہے. جمعے کے دن 12 بجے پہنچ گئے, پہلی صف میں نہا دھو کر, وہ بھی سعودی عرب کا رومال ڈال کر پہلی صف میں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پکا مسلمان ہے, پہلی صف میں آیا جمعے کے دن. اس نے مولوی سے سن رکھا ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جائے گا. وہ بیچارہ سعودی عرب کا رومال ڈال کے آیا. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے, قیامت کے دن پر ایمان لائے, جنت پر ایمان لائے, جہنم پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, قرآن پر ایمان لائے, رسولوں پر ایمان لائے, ساری چیزوں پر ایمان لائے. لیکن اے میرے بندو, ایسے لوگوں کے چہرے مورے دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا, ان کی داڑیاں دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا, ان کی شکلیں دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا. ہم گواہی دے رہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں. سنیچر غائب, اتوار غائب, سوموار غائب, منگل غائب, بدھ غائب, جمعرات غائب. جمعے کے دن پہلی صف میں بیٹھا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے, مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے گیا ہے. یہ مومن نہیں ہے, اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے, مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. مسلمانوں کو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں شک کی بیماری اللہ نے اور بڑھا دیا ہے. تو کہاں ہے مومن؟ اللہ تو کہہ رہا ہے مومن نہیں ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں مومن ہے. تو کون نقصان میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا, جو پکے سچے مومن ہیں وہ, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ. نیک عمل, عمل صالح کی قید لگی ہے. اللہ کو عمل پسند نہیں ہے, دکھاوے کا نماز, اللہ کو نماز پسند نہیں ہے. معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا, اللہ کو نماز پڑھانا مقصد نہیں ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے وہ پسند ہے. اب ہفتے میں ایک دن ہم جمعے کے دن پہنچے بھی مسجد میں تو میں پوچھ رہا ہوں ارے بھائی پورے ہفتے تو دیکھے نہیں, جمعے میں کیوں آ گئے ہو؟ جمعہ تھا. کتنا کا جواب ہے؟ جمعہ تھا. ارے جمعہ کا تو کیا ہوا, مطلب 6 دن اللہ نہیں دیکھتا, جمعے کے دن اللہ دیکھتا ہے کیا؟ ارے نہیں مولوی صاحب, جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے. مطلب جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سنیچر کی ظہر کی نماز ختم, اتوار کی ختم. ارے نہیں نا مولانا, آپ سمجھتے نہیں, جمعے کا دن تو سب پڑھتے, ہم بھی پڑھتے, کیوں پڑھ لیے؟ نہیں پڑھتے تو کیا ہوتا؟ ارے مولانا اگر جمعے کے دن کی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے گاؤں والے کہیں گے کتنا بڑا کمینہ سالہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا, کتنا بڑا کمینہ سالہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. جمعے تک کی تو اس لیے گئے تھے مسجد میں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جمعے تک کی نماز, تو یہ نماز بھی تو اللہ کے لیے نہیں ہوئی ہے, یہ بھی تو گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی ہے. اور جو نماز گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی گئی وہ نماز ہی نہیں. من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اللہ
اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا اب یہ نماز نہیں شرک ہو گیا، وہ سجدہ اللہ کے سامنے نہیں گاؤں والوں کے سامنے ہو گیا، وہ رکوع اللہ کے سامنے نہیں گاؤں والوں کے سامنے ہوا ہے، ایک ٹائم کی نماز بھی پڑھی وہ بھی گاؤں والوں کو دکھانے کے۔ تو اللہ کو نماز نہیں پڑھوانا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے وہ اللہ کو پسند ہے، عمل صالح۔ اچھا اس کو کیا کہو گے؟ عمل صالح دیکھیے کیا اس کو کیا کہو گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بیمار ہو گئے اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، لیکن اچھا علاج چلا، خطرے سے باہر ہو گئی ان کی زندگی۔ حکیم اطباء ڈاکٹروں نے کہا ان کی بیوی سے الحمدللہ اب یہ ٹھیک ہے لیکن ان کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن خطرے سے خالی ہے، اب ان کو کچھ بھی کھلا سکتی ہو پلا سکتی ہو، پرہیز سب ختم۔ بیوی بیٹھ گئی، میرے شوہر کیا کھاؤ گے؟ بڑی دنوں کے بعد تو آج پرہیز ختم ہوا ہے، چلیے آرام کریے کچھ دن بستر پر، میں آپ کو کھلا دوں گی اپنے ہاتھ سے، لیکن بتائیے کسی چیز کی خواہش ہو رہی ہے؟ ارے بیوی اسی دن کا تو انتظار تھا۔ اچھا کیا کھاؤ گے؟ بیوی ذرا مچھلی منگاؤ، اگر بازار سے مل جائے تو۔ اپنے خادم کو آواز دی، بیوی نے لو یہ پیسہ پکڑو رقم اور جاؤ درہم لے لو اور مارکیٹ سے کوئی اچھی سی مچھلی خرید کر لاؤ۔ آج دیکھ رہے ہو کتنے دنوں کے بعد ان کو مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے، آج ان کو مچھلی پکاتی ہوں میں اپنے ہاتھ سے۔ بازار میں مچھلی نہیں ملی، ہماری عورتیں ہوتی تو کیا کہتی لو مچھلی منگائی، اس کو پورے مارکیٹ میں مچھلی اندھا ہے کیا؟ دوسرے دن بھیجا، دوسرے دن بھی مچھلی نہیں ملی، تیسرے دن بازار میں مچھلی آئی، مارکیٹ سے مچھلی لائی گئی، مچھلی پکا وہ اچھی طرح دھوئی، صاف کیا، کاٹا، بنایا، تیل میں بھونا، شوربے دار مچھلی بنائی اور پراٹھا بھی بنا دیا اس کے ساتھ۔ اس کو کیا کہو گے؟ پراٹھے دار پراٹھے بنائے اور مچھلی بنا دی، دسترخوان بچھا دیا، دسترخوان پر مچھلی رکھ دی، پراٹھا رکھ دیا، ایک ہاتھ سے اٹھایا اپنے شوہر کو، اٹھیے، کاندھے پر اپنے سینے پر ان کا سر رکھ لیا، روٹی پراٹھا توڑا، مچھلی لگائی اور مچھلی کو شوربے میں ڈبویا، پراٹھے کو ڈبویا اور اپنے شوہر کے منہ تک لے گئی، لوگ منہ کھولیے، لیجئے۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عمر منہ کھولتے ہیں مچھلی کھانے کے لیے، منہ بڑھاتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، دروازے پہ آواز آتی ہے شیئا للہ، میں اور میرے بچے بھی کئی دن سے بھوکے، کاش مجھے بھی کوئی کھانا کھلا دے، میرے بچوں کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کر دے۔ ابھی پراٹھے کا لقمہ، مچھلی کا لقمہ منہ تک نہیں گیا، وہیں سے دوسرا ہاتھ بڑھایا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کہا رکھ دو، دسترخوان پر یہ لقمہ رکھ دو۔ بیوی نے رکھ دیا۔ اللہ کی قسم اگر مولوی جرجیز کی بیوی ہوتی یا ہم جیسے لوگوں کی بیوی ہوتی اور ایسے موقع پر دروازے پر کوئی فقیر آ جاتا تو کہہ بیٹھتی اس کو بھی اسی وقت چپکنا تھا، تھوڑا سا اور صبر کر لیتا، ارے اور آدھا گھنٹہ رک جاتا، اسی وقت آنے کو تھا۔ ظاہر بات ہے فطری طور پر عبداللہ ابن عمر کی بیوی نے بھی سوچا ہوگا یہ لوگ یہ بھی اسی وقت آ پہنچے۔ شوہر نے کہا میری بیوی، میں اکیلی مچھلی کا خواہش مند ہوں، وہ بھی بھوکا ہے۔ اس نے آواز لگائی میری بیوی میرے بچے بھی بھوکے، اے میری بیوی یہ مچھلی یہ پراٹھا ماں دسترخوان کے لے جاؤ اور اس کو دے دو۔ بیوی نے کہا دیکھیے میں نے بڑی محنت سے پکایا ہے اور آپ کی تمنا تھی، میں نے اس کو بڑی محنت سے بنایا ہے، آپ اس کو کھا لیجیے۔ نہیں میری بیوی، اس کے بچے بھوکے سو جائیں اور میں کھا لوں یہ گوارا نہیں ہو سکتا، لے جاؤ۔ بیوی کہتی ہے اچھا میں ایک راستہ بتاتی ہوں، مچھلی آپ کھا لیجیے، پراٹھا آپ کھا لیجیے، آپ کو مچھلی پسند ہے، پتہ نہیں اس کو کیا چیز پسند ہو، ایسا کرتی ہوں مچھلی اور پراٹھے میں جتنی رقم لگی ہے
جتنی قیمت لگی ہے اتنی قیمت میں الماری سے نکال کر اس کو دے دیتی ہوں، وہ اپنی مرضی کا اپنے پسند کا کھانا بنا لے گا۔ مشورہ کوئی غلط نہیں تھا، اچھا مشورہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے، وہ اپنی مرضی کا پکا لے گا، جاؤ قیمت لے کر آؤ۔ وہ قیمت لے کر آئی، دینے کے لیے جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا پہلے ادھر تو آؤ، پہلے دیکھوں تو قیمت برابر دے رہی ہو یا کم۔ حساب کتاب لگایا، اتنے کا تیل، اتنے کا مسالہ، اتنے کی مچھلی، اتنے کا آٹا، ہاں ٹھیک ہے تم ٹھیک دے رہی ہو، قیمت زیادہ، کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو، جاؤ لے جاؤ، آئے میری بیوی یہ قیمت اس کو دے دو، وہ اپنی مرضی کا کھانا بنا لے گا۔ بیوی دروازے پہ پہنچتی ہے، قیمت دینا چاہتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دوبارہ دروازے سے بلایا، میری بیوی لوٹو پلٹو ادھر گھومو، ابھی واپس آؤ، ابھی قیمت مت دو، ابھی ادھر آؤ۔ بیوی لوٹ کر آئی، اب کیا ہوا؟ کہ قیمت ادھر لاؤ، قیمت بھی لے لی اور اس قیمت کو بھی دسترخوان کے اوپر رکھ دیا۔ آئے میری بیوی مچھلی بھی دے دو، پراٹھا بھی دے دو، دسترخوان بھی دے دو، اور اس دسترخوان پر جو قیمت رکھی ہوئی ہے اس قیمت کو بھی دے دو۔ ہماری عورت ہوتی تو کہتی ہے مولوی جرجیس نہیں پاگل ہو گیا، اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی، اس کو بریلی کے پاگل خانے میں علاج کراؤ۔ سب سے بڑا پاگل خانہ بھی وہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو پکارے اس سے بڑا پاگل کون ہوا؟ اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں سے مدد مانگے اس سے بڑا پاگل کون ہوا؟ اللہ نے اعزاز دیا کہ سب سے بڑا پورے انڈیا کا پاگل خانہ بھی بریلی کے اندر بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا میں علاج ہے، گھروں کے کیسوں سے نہیں ڈرتا، اللہ کی قسم جیلوں میں جانے سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ جن جیلوں میں گیا جیلوں نے سلام کیا ہو، جیل میں جانے سے کیا ڈر؟ بنارس جیسی جیل جہاں کبھی جمعہ نہیں ہوتا تھا، لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھتے تھے، الحمدللہ 4 مہینے میرا جیل میں جمعہ بھی لاگو کروایا۔ ہمیں جیلر نے اجازت نہیں دی، بنارس کی کورٹ میں حاضری دی میں نے، جج نے پوچھا کوئی پریشانی؟ میں نے کہا جیل میں جمعے کی اجازت نہیں، میں مولانا ہوں، میں جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں، جیل کے قیدی بھی بہت سے مسلمان ہیں جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جیلر اجازت نہیں دیتا۔ کورٹ سے نوٹس جاتا ہے، جیل میں فوراً جمعہ چالو کروایا۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، الگ الگ جو چاہے پڑھ لیں، بہت سے نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا میں جب تک رہوں گا میں جماعت میں پڑھاؤں گا، جس کو پڑھنا میرے پیچھے پڑھے۔ پہلے 3 آدمی تیار ہوئے، پھر 4 تیار ہوئے، الحمدللہ 4 مہینے میں 20-22 آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگی میری بیرک کے، الحمدللہ۔ گیا جہاں بھی توحید کی چھاپ چھوڑ کے آیا، جیلوں میں جانے سے کیوں ڈروں؟ ڈرو کیس؟ لیکن ہماری بات کو بھی ذرا نوٹس لے لو، سب سے بڑا پاگل خانہ کیوں بنا؟ یہ بھی تو سوچو۔ ارے جب وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، سب سے بڑے بزرگ بریلی میں ہے تو وہاں پاگل تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہاں سب سے بڑا پاگل خانہ کیوں ہے؟ ذرا یہ بھی تو سوچنا چاہیے تمہیں۔ بریلی سے بریلویت نکلی اور سب سے بڑا پاگل خانہ وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بریلی کی سرزمین کہہ رہی ہے اس سرزمین پر نہ کسی پیر کی چلتی ہے نہ بابا کی چلتی ہے۔ اگر کسی پیر و ولی میں ہدایت دینے کی طاقت ہوتی تو پورا بریلی آج موحد ہوتا اور اعلیٰ حضرت خان صاحب پورے بریلی میں سب کو مسلمان کر دیے ہوتے، کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوتا۔ لیکن نہیں، انک لا تہدی من احببت، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے محمد ہدایت تو آپ بھی نہیں دے سکتے، جس کو چاہے ہدایت دینا نہ دینا تو میرا کام ہے۔ جب نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو تیرا کچھوچا والا، بدایوں والا، پھلواری والا، پٹنا والا یہ کون ہوتے ہدایت دینے والے؟ یہ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی نے ہدایت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے عمر کو ہدایت دی اور ابو جہل کو نہیں دی۔ یہ تو قسمت ہے، اپنی نبی صرف مانگ سکتا ہے دعا، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ ہاں میری بات کٹ گئی، میں کہہ ہی رہا تھا میرے بھائیوں، ہم جیسے لوگوں کی بیویاں ہوتی تو کہتی ہیں کیا کر رہے ہو، جاؤ دیکھ آؤ، قیمت بھی دے دو،
مچھلی بھی دے دو، پراٹھا بھی دے دو، دسترخوان بھی دے دو، قیمت بھی دے دو۔ ارے قیمت دے تو رہی ہوں، قسم دے دو۔ ارے آپ کیا، آپ پہلے دے کے آؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ قیمت دے کر آئی، پراٹھا دے کر آئی، سب کچھ دے دیا اور آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں بولی حضرت، قیمت بھی دے دی، پراٹھا بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، آپ بتائیے کیوں؟ ہائے ہائے، جواب کیا دیا؟ ہائے میری بیوی، میں چاہتا تھا مچھلی میں کھا لوں، میں چاہتا تھا قیمت مچھلی کی اس کو دے دی، وہ جو من میں آئے پکائے اور کھائے، جو اس کو اچھا لگے وہ پکائے کھائے۔ لیکن جب تم جانے لگی اور اس کو قیمت دینے کے لیے جب دروازے تک پہنچ گئی تو میرے ذہن میں قرآن کی آیت آ گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں مل سکتی، ثواب اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آئے میری بیوی، مجھے مچھلی قیمت سے زیادہ محبوب تھی، میں نے سوچا اگر میں قیمت دے دوں تب بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ مچھلی مجھے قیمت سے زیادہ محبوب تھی۔ اللہ کہتا ہے اس چیز کو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا۔ پھر میں نے سوچا مجھے قیمت زیادہ پسند ہے یا مچھلی، میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا، میں نے قیمت بھی دے دی، مچھلی بھی دے دی، اور رب العالمین سے دعا کو، اے اللہ مجھے نہیں معلوم مجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا قیمت، میں نے قیمت بھی دے دی، مچھلی بھی دے دی، میری نظر میں جو چیز زیادہ محبوب ہو تو قبول کر لے۔ اے اللہ میں نے قیمت بھی دے دی، مچھلی بھی دے دی، اے اللہ تو اس چیز کو قبول کر لے جو میری نظر میں زیادہ محبوب ہے اور جس پر تو ثواب دینا چاہتا ہے۔ میں نے قیمت بھی دے دی اور مچھلی بھی دے دی۔ ایک آیت دماغ میں آئی اور انہوں نے مچھلی بھی دے دی اور قیمت بھی دے دی۔ اس کو کہتے ہیں عامل صالح، اللہ کے لیے کام، مچھلی بھی چھوڑی تو اللہ کے لیے، قیمت بھی دے دی تو اللہ کے لیے۔ یہاں تو بکرا لائے 30,000 کا، 25,000 کا قربانی کا، کتنے کا ہے؟ 25,000 کا، 20,000 کا۔ گاؤں میں ایک اور کوئی آدمی بیچارہ اتنا ہی بڑا بکرا لایا، اچھا تو ایک لایا میں ایک اور لاتا ہوں۔ لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ملا مولوی بیان کرتے نا قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی دیتا ہے، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہو جائے گا۔ نہیں بند کریے اس کو، بند کیجیے اس کو۔ ارے میں تو خود ہی بند کروا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ آپ بتائیے، میں غریب آدمی ہوں، ایک بکرا لایا، ایک امیر آدمی 4 بکرے لایا، میرے پاس ایک کی طاقت ہے، اس کے پاس 4 کی طاقت ہے، اس کے 4 بکروں میں 4 لاکھ بال ہے، میرے ایک بکرے میں 1 لاکھ بال ہے۔ وہ 4 دکھانے کے لیے کر رہا ہے، میں ایک اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے 1 لاکھ نیکی ملے گی، اس کو 4 لاکھ نیکی ملے گی۔ بالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نیکی کا، یہ صرف تقوی پر منحصر ہے۔ آپ نے کس نیت سے قربانی کی ہے؟ بہت سے جانوروں پر بال نہیں ہوتے، بھیڑ پر اون ہوتا، بال نہیں ہوتے۔ اونٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور بھی بہت سے جانور ایسے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے، کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگ بھینس کی قربانی کرتے ہیں اور آپ کے علاقے میں گائے کی بھی قربانی کی جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ تو اب بھینس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے، پھر ایک دوسرا مسئلہ چھڑ جائے گا، اس تک ہمیں نہیں جانا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان مکمل ہونا چاہیے اور عمل صالح ہونا چاہیے۔ ایک چیز اور، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات، حق بات اور حق بات کہہ کر بچ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حق بات کہو اور پریشانی نہ آئے تو سمجھ لو آپ حق بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ مجھے فخر ہے
میں کسی بھی جبے میں کہہ سکتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ میں نے حق بات کہی ہے اور علی اعلان کہی ہے، اس لیے کہ حق بات کہنے میں پریشانیاں جتنی مجھے آئی ہیں ہندوستان میں شاید کسی مولوی کو اتنی پریشانیاں دیکھنے کو ملی ہوں جتنی مجھے دیکھنے کو ملی، چاہے بال ٹھاکرے والا معاملہ ہو، چاہے اڈوانی والا معاملہ ہو، اور چاہے یو پی میں یوگی والا معاملہ ہو۔ جتنی پریشانیوں کا سامنا ہم نے کیا ہے شاید ہی کسی اور مولوی نے کیا ہو۔ میرے بھائیوں، ایک ایک چیز کو میں اپنی ڈائری پر پرسنل لکھے بیٹھا ہوں، شاید میرے مرنے کے بعد کوئی لکھے، ضبط کرو اس کو، حق بات کہو، پریشانیاں نہ آئیں۔ یا تو آپ حق نہیں کہہ رہے ہیں اور آپ کو پریشانی آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ حق بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے زیادہ سلجھا ہوا کوئی تھا؟ اللہ کے رسول سے زیادہ لوگوں کو ملا کر چلنے والا کوئی تھا؟ لیکن تلوار محمد رسول اللہ کو بھی اٹھانی پڑی، جنگ بدر اور احد نبی اکرم کو بھی لڑنا پڑے۔ کیوں؟ مولانا صاحب ایسی تقریر کرنا لوگ روئیں۔ ارے آج کے اس دور میں لوگوں کے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ مولوی رو دے گا پوری نہیں روئے گی، یہ لوگوں کو رلا دے گا، یہ رونے والی قوم لگتی ہے آپ کو؟ ایک جلسے میں گئے، مولوی صاحب میرے دائیں بائیں سب وہی ہیں۔ میں نے کہا وہی کا مطلب؟ ارے وہی ہے اونچی اونچی ٹوپی والے۔ میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولانا صاحب تقریر ایسی کرنا کسی کو برا نہ لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔